یہ کہتے ہیں کہ کووڈ آ گیا تھا اس لیے ڈیلے ہو گیا. کووڈ میں امپورٹ کیا ڈیلے بند تھی, چائنا میں کام نہیں ہو رہا تھا, بسز وہاں بند نہیں رہی تھیں. تو سب سے بڑا جو میرا خیال ہے شرمندگی کا باعث ہے اس حکومت کے لیے, اور تھوڑی سی شرمندگی شو کریں اور شکریہ ادا کریں میاں نواز شریف کا کہ جی میاں نواز شریف نے یہ پروجیکٹ شروع کیا اور 80% مکمل کر لیا تھا. اگر ہماری حکومت آتی, اگر ہرایا نہ جاتا, ہمیں زبردستی سلیکٹڈ حکومت کو نہ بٹھایا جاتا, تو اس کے چند مہینوں کے میں ہم یہاں یہ بسز 40 نہیں, وہ جو اوریجنل پلان تھا 100 سے زیادہ 180 بسز کا, وہ آتی اور وہ پورا پروجیکٹ چلتا جس طرح سے پروجیکٹ بنایا گیا تھا. آپریشنز اس کے, یہ کوئی صرف بسز چلانے کا پروجیکٹ تو نہیں تھا کہ بسز چلانے کے لیے ہم نے وہ سارا انفراسٹرکچر بچھایا تھا. تو یہ شرمندگی کا باعث ہے, اور کراچی کے عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ اس حکومت سے, وفاقی حکومت سے پوچھیں کہ وہ 3 سال سے ان کو کیوں محروم رکھا گیا. اور میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ عمران خان, کیونکہ ہم وفاقی حکومت کی نااہلی کی بات کر رہے ہیں اور کرپشن کی بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے آپ کو یاد ہے سپتمبر 2018 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد کراچی آئے اور انہوں نے 162 بلین روپے کا ایک کراچی کا پیکج کا اناؤنس کیا. 162 بلین, 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. ایک پیسہ بتا دیں, ایک پیسہ اس 162 بلین میں سے اگر کراچی میں لگا ہو, پتہ ہی نہیں, ذکر ہی نہیں کرتے. کبھی آپ نے ذکر سنا اس کے بعد سے کہ جی 162 بلین میں سے ہم نے ½ بلین ریلیز کر دیے یا 2 بلین ریلیز کر دیے؟ ایک دفعہ ذکر بھی نہیں ہوتا. اس کو بھول کے اگست 2020 میں ایک اور پروجیکٹ اناؤنس کیا فنڈنگ کا, اور وہ تھا تقریباً 1100 بلین, جس میں سے 750 بلین وفاقی حکومت نے کنٹریبیوٹ کرنا تھا. اس کو بھی 1 سال سے زیادہ ہو گیا. 750 بلین, جس میں سے انہوں نے کہا تھا 3 سال میں لگیں گے تقریباً 300 بلین ہر سال وفاقی حکومت دے گی. وہ پہلے سال کے 300 بلین کہاں ہیں؟ کون سا پروجیکٹ لگا کراچی میں؟ کیوں کراچی کے لوگوں کو محروم رکھا گیا ہے؟ کیوں وہاں کمٹمنٹ کروا کے بجٹ میں اور اس کے بعد 300 بلین ریلیز نہیں کیے گئے ہیں؟ ابھی تو دوسرا سال شروع ہو چکا ہے, ایک پیسہ نہیں آیا کراچی میں. اور آج ہم نے اخبارات میں پڑھا علی زیدی صاحب نے $3.5 بلین کا کراچی پورٹ کے سلسلے میں ایک نیا پروجیکٹ اناؤنس کر دیا. پروجیکٹ اناؤنسمنٹ تو ان سے بڑے کوئی چیمپئن کوئی نہیں ہے. جب حکومت میں نہیں تھے اس وقت بھی اناؤنس کرتے تھے, حکومت میں آنے کے بعد بھی اناؤنس کرتے ہیں. میرا خیال ہے, میں زیادتی کروں گا تھوڑا سا, لیکن کہنے دیں مجھے کہ علی زیدی سے اگر پوچھے 3.5 بلین کتنے روپے کے برابر ہوتے ہیں, اس میں کتنے زیرو ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ 3.5 بلین کا مطلب کیا ہے. اور وہ ایسے بتا رہے ہیں جیسے اگلے مہینے یہ سارا پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا. سو $3.5 بلین کا پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے 162 بلین اناؤنس کیے تھے, یہ ویسے ہی ہے جو 1100 بلین پچھلے سال اناؤنس کیے تھے. کوئی پیسہ یہاں نہیں آنا. کراچی کے حوالے سے جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی, اس کی کمٹمنٹ جو تھی, اس کا تھوڑا سا ظاہر ہے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ ہم نے کیسے لاہور کے مقابلے میں, پشاور کے مقابلے میں, پنجاب کے باقی شہروں کے مقابلے میں, جن کو کوئی فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ ہم نے نہیں شروع کیا تھا, کراچی میں شروع کیا تھا. لیاری ایکسپریس وے تیسرا تھا جس کو ہم نے مکمل سٹارٹ کیا اور مکمل کیا 2018 جنوری میں یا فیبری میں مکمل کیا. اور وہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب پرائم منسٹر تھے وہ یہاں آ کے انوگریٹ بھی کر رہے تھے, اور پورا کراچی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ اتنا زبردست پروجیکٹ ہے. تیسرا پروجیکٹ جو ہم نے کیا تھا K4 پانی کا منصوبہ. اب K4 پانی, یہ 3 پروجیکٹس ہم نے خاص طور پر سٹارٹ کیے تھے فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ سے, جس میں صوبائی حکومت نے بھی اپنا حصہ ڈالنا تھا. وفاقی حکومت نے اپنے پورے پیسے کی کمٹمنٹ کر دی تھی K4 پانی کے منصوبے کی. جہاں ہم نے چھوڑا تھا جون 2018 میں وہیں ہے. کوئی ایک قطرہ پانی ایکسٹرا آنا شروع ہوا ہے. اتنا بڑا پروجیکٹ تھا. کوئی پوچھنے والا ہے کہ جی آپ نے وہ جو پروجیکٹ تھا اس کا کیا کیا؟ باتیں سن لیں, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے. ظاہر ہے کاسٹ تو بڑھے گی جب آپ 3 سال تک ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں گے, جب آپ میں اہلیت ہی نہیں ہوگی کمٹمنٹ کرنے کی یا مکمل کرنے کی پروجیکٹ کو, تو پھر تو یہی ہوگا. اور وہ پروجیکٹ جو ہے ابھی ویسے ہی کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے, اور اس کی کاسٹ اتنی بڑھ چکی ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ اب ان میں دم خم ہے اور نہ ان کی نیت ہے کہ جی کراچی کے لیے وہ اس پروجیکٹ کو لگائیں.
سو افسوس کی بات ہے کہ پانی کا منصوبہ، ٹرانسپورٹیشن، پبلک ٹرانسپورٹیشن کا منصوبہ اور دوسرے منصوبے جو وفاقی حکومت نے آگے بڑھ کے کراچی کے لیے شروع کیے تھے، کیونکہ میاں نواز شریف کو احساس تھا کہ کراچی پیچھے رہ گیا لاہور کے مقابلے میں اور دوسرے شہروں کے مقابلے میں، اس لیے ہم نے محسوس کیا تھا کہ ایک دفعہ ہم امن لے کے آ گئے ہیں، کراچی فائنینشیل ہب ہے پاکستان کا، اس کی ترقی ضروری ہے، پاکستان کے لیے ضروری ہے، صرف کراچی کے عوام کے لیے نہیں، بٹ سب سے زیادہ تو کراچی کے عوام کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے جو دوسرے پروجیکٹس میں نے ابھی بتائے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جب ہم نے ہماری حکومت آئی تھی تو ایک بہت ہی اہم جو کابینہ میں عہدہ ہوتا ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین، تو میاں نواز شریف کے دور میں جو دونوں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تھے وہ دونوں کراچی سے تھے، ایک میں پہلے تھا، اس کے بعد مفتاح اسماعیل تھے۔ سو ظاہر ہے احساس تھا کراچی کا، اس وجہ سے بورڈ، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ اتنی نکمی حکومت ہے کہ 4 آ کے جا چکے ہیں، 3 مہینے سے کوئی بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین، اور پھر روتے ہیں بیٹھ کے کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ اس وقت کوئی بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین نہیں ہے پاکستان میں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اتنی نااہل حکومت ہے کہ اتنے امپورٹنٹ عہدوں پر جو پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، انویسٹمنٹ باہر سے آنی ہے، پاکستان میں سے انویسٹمنٹ آنی ہے، اور آفس ہی خالی ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں دونوں جو لگائے تھے دونوں کراچی سے ان کا تعلق تھا۔ ہم نے جب ہم گرین لائن پروجیکٹ بنا رہے تھے تو ہمیں یہ ایڈوائس دی گئی تھی کہ جی چونکہ وہ روڈ بلاکس ہوں گے تو اس کے جو ٹریفک افیکٹ ہوگی، تو 2 بریجز کا ہمیں کہا گیا تھا، ایک سخی حسن اور ایک 5 اسٹار۔ تو دونوں وہ بریجز ہم نے بنائے، وفاقی حکومت نے بنائے، اور میں نے انوگریٹ کیا، جون 2017 میں انوگریٹ بھی کر دیا تھا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جا کے وفاقی وزراء جا کے وہ تختی لگا رہے ہیں۔ مطلب بھائی آپ سے اگر ایک برج نہیں بن سکتا، ایک برج کوئی اور بنا لیتے نا، تیسرا برج بنا لیتے، سو ایک بھی برج نہیں بنا سکے، اور وہی جو ہم نے بنائے تھے، حالانکہ وہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں تھی، وہ گرین لائن پروجیکٹ کا حصہ بھی نہیں تھا، لیکن ٹریفک فلو کو سموتھ رکھنے کے لیے ہم نے وہ 2 برج بنائے تھے، جو کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ چند مہینوں میں ہی بن گئے تھے، اس سے ٹریفک فلو بھی آسان ہو گیا تھا۔ تو یہ بیسکلی میں نے آج بات کرنی تھی کہ کراچی کے حوالے سے کراچی کتنا پیچھے رہ گیا ہے۔ گرین لائن پروجیکٹ نامکمل رہا 3.25 سال تک، ابھی بھی سن رہے ہیں نومبر میں شروع ہوگا اس کی کمرشل جو وہ ہے، کیسا شروع ہوگا، وہ کیا وہ جو ماڈرن بس کا کانسیپٹ تھا، بس اسٹیشنز کا، ٹکٹنگ کا، اور وہ جو ساری فیسلٹیز تھیں، کیا اس کے ساتھ ہوگا؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے یہ سیدھا سیدھا بسز چلا دیں گے، تو سیدھا سیدھا اگر بسز ہی چلانی تھی تو اتنے بڑے خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ تو پھر آپ 2-3 مہینے میں حکومت کے آنے کے بعد آپ منگوا سکتے تھے اور بسز چلا سکتے تھے۔ سو ہمیں، اور پھر K4 پانی کا منصوبہ، اس کا کیا ہوا؟ کوئی جواب ہے کہ کیوں نہیں پانی کا منصوبہ آگے بڑھا؟ ہم نے تو اس کے بعد، یہ تو K4 پانی کا فیز 1 تھا، اس کے بعد دوسرا فیز آنا تھا، اور ہم تو ہمارے پلان کے حساب سے تو ہم نے 2 سال کے بعد فیز 2 شروع کرنا تھا، ابھی تو فیز 1 ہی نہیں، وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں ہم نے کوئی چھوڑا تھا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں کراچی کے حوالے سے جو کہ بڑی اہم تھیں اور اس کا ذکر کرنا تھا۔ اگر کوئی سوال ہو، کیونکہ میں ایک چیز اور ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا کراچی سے تعلق نہیں ہے، توشہ خانہ کا جو وہ ہے، اس کا ذکر اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے، ریڈ ہینڈڈ جس کو کہتے ہیں، تو اس کا ذکر بار بار ہونا چاہیے۔ میاں نواز شریف سے حساب مانگ رہے تھے پاناما میں، JIT کا پہلا سوال تھا کہ سن 72 میں آپ کے والد صاحب نے گلف سٹیل کیسے لگائی تھی، 47 سال پہلے یہ سوال پوچھے تھے، اور کہہ رہے تھے جواب نہیں دے رہے ہیں وہ۔ یہاں یہ جو 47 دن پہلے انہوں نے جو ہڑپ کیا پیسے، تحفے، اس کا جواب نہیں دے رہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو PTI کے سپورٹرز ہیں ان کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے۔ ہمیں تو پتہ تھا کہ یہ وہ ایماندار آدمی نہیں ہے جس طرح سے بتایا جاتا ہے، جی خود تو بڑا ایماندار ہے۔ اگر خود ایماندار ہوئے تو اپنے گھر کا بتا دینا خرچے کیسے ہوتے ہیں، بتا دے کہ روز خرچے کیسے ہوتے ہیں، مہینے کے توشہ خانہ سے ہوتے ہیں۔
تو توشہ خانہ میں جو 3 سال میں آپ نے تحفے لیے تو آپ بتا دیں. یہ سمجھے تھے کہ قوم کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور ایک ایسا ان کا امپریشن رہے گا کہ ایماندار, خود تو بڑا ایماندار ہے. ہاں اس کے منسٹرز وہ کرپٹ ہیں, ہاں وہ اسپیشل اسسٹنٹس کرپٹ ہیں, زلفی بخاری کرپشن کر کے چلا گیا, ندیم بابر کرپشن کر کے چلا گیا, لیکن خود تو سنسیئر ہے. پتہ چل گیا آپ کو, پوری قوم کو پتہ چل گیا موصوف کا کہ کتنے وہ سنسیئر اور کتنے سادہ ہیں کہ جواب تک نہیں دے رہے ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ مجھے جو تحفے ملے. اور ریزن ذرا سن لیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز خراب ہوں گے. بھائی انٹرنیشنل ریلیشنز کیوں خراب ہوں گے؟ کون سی کنٹری ہے؟ اچھا نواز شریف کے اوپر نیب کا کیس ہے, یوسف رضا گیلانی کے اوپر نیب کا کیس ہے اسی سلسلے میں, حالانکہ انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں ڈکلیئر صحیح نہیں کیے تھے, پیسے جتنے جمع کرانے تھے اتنے جمع نہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں جواب ہی نہیں دوں گا. تو یہ میں ذکر کرنا چاہتا تھا اس لیے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے, کہ یہ اتنا بڑا ایکسپوجر ہے کہ اس سے قوم کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی کرپٹ ترین آدمی آیا تھا جس نے اوپر لبادہ اوڑا ہوا تھا سنسیریٹی کا اور سادگی کا, وہ عمران خان صاحب تھے. اور اسی وجہ سے پاکستان کا کرپشن انڈیکس جب سے آئے ہمارے حکومت میں 5 سال میں کرپشن انڈیکس نیچے جا رہا تھا, 127 سے 117 آیا تھا, اور یہ واپس اوپر جانا شروع ہو گیا. اس کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا, جب مل کے بیٹھ کے کھائیں پیئیں گے. وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب خود نہیں کرتے کچھ, ظاہر ہے ان کو کرنے کی ضرورت کیا, وہ دوسروں کی جیبوں میں ان کے ہاتھ ہوتے ہیں. تو یہ سوال اگر عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ قوم بھول جائے گی اور آگے چلی جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا, ہم بار 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 اس کو اٹھائیں گے. اچھا زبیر صاحب, میرے 2 سوال ہیں بہت چھوٹے تھے. جی ابھی آپ نے ذکر کیا K4 کا اور گرین لائن منصوبے کا. جی 2013 سے لے کے 2018 تک آپ کی گورنمنٹ رہی. جی 2 پرائم منسٹر چینج ہوئے, میاں نواز شریف ہے, شاہد صاحب کا نمبر. K4 پروجیکٹ کا جو ٹوٹل منصوبہ ہے اس کی لمیٹیشن ہے 2 ایئرس. FWA ایک ادارہ ہے, وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آج مجھے کانٹیکٹ دیں اور 2 سال مکمل نہیں ہوں گے اس سے پہلے ہم آپ کے ہینڈ اوور کر دیں گے. جی آپ کی گورنمنٹ نہیں مکمل کر سکی. اسی طرح یہ جو تھا پہلے میں جواب دے دوں اس کا, دونوں کا ساتھ دیکھیے. گرین لائن منصوبہ بھی 2-3 سال کا پروجیکٹ تھا, آپ نے 5 سال گزار لیے وہ پروجیکٹ. میرا خیال ہے غلط طریقے سے آپ نے پیش کیا نا. 2013 میں تو ابتدا ہی نہیں ہوئی تھی. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پروجیکٹس ہم نے شروع کیے تھے 2013 میں. 2013 میں تو شروع ہی نہیں کیے تھے. پہلے تو 2013 میں تو یہاں کوئی گورا ایک 24 گھنٹے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں تھا. پورے کراچی میں بم گرتے تھے, پورے کراچی میں لاشیں اٹھتی تھیں, کراچی 10 منٹ کے نوٹس پر بند ہو جاتا تھا. اس وقت پروجیکٹ کون سے اناؤنس کرنے تھے؟ اس وقت تو پروجیکٹ اناؤنس ہی نہیں کیے تھے. ہم نے 2016 میں دونوں پروجیکٹس اناؤنس کیے تھے اور 2018 میں مکمل ہونے تھے. تو ہم نے تو کوئی ڈیلے نہیں کیا تھا. ہمارا اگر ڈیلے ہوتا, ہم نے لاہور کا میٹرو 11 مہینے میں بنایا تھا, 1.25 سال میں ہم نے پنڈی اور اسلام آباد کے میٹرو بنا دیے تھے. اگر ثاقب نثار بیچ میں نہ آتے تو ہم تو اورنج ٹرین مکمل کر دیتے 2 سال کے اندر اندر. تو ہمارا تو آپ 2013 سے کیوں حساب لے رہے ہیں؟ اور ہماری تو رسپانسبلٹی تھی ہی نہیں. ہم نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا وہاں سے, اور وہ بھی ہم ڈپینڈ کرتے تھے ایک اور وفاقی صوبائی حکومت پر, ایک اور پولیٹیکل پارٹی پر. اگر یہی پروجیکٹ لاہور میں ہوتا, یہی پروجیکٹ ملتان میں ہوتا تو اس کا سپیڈ بالکل ڈفرینٹ ہوتی. تو بہت سی چیزوں کے لیے اپروولز اور ہر چیز کے لیے, اور یہ پروجیکٹ دونوں گرین لائن اور پانی کا منصوبہ, اس میں جو طے شدہ بات تھی وہ یہ تھی کہ 50% کنٹریبیوٹ کرے گی صوبائی حکومت اور 50% کنٹریبیوٹ کرے گی وفاقی حکومت. ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ بھائی جب جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا, جہاں ہم نے چھوڑا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوال ان سے بنتا ہے کہ آپ نے کیا کیا 3 سال. یہ حکومت وقت ہے. حکومت وقت 3 سال کیا کر رہی تھی؟ بیٹھ کے سو رہی تھی, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہوئی تھی. 40 بسیں منگوائی ہیں, صرف 40 بسیں بنتی ہیں تقریباً 40 مہینے میں ایک بس. اگر ہر مہینے ایک بس بھی منگواتے تو پھر جا کے 40 بسیں ہوتی ہیں. اچھا جی, سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج 3 سال میں پہلی بار لگا کہ نون لیگ زندہ ہے. آج سے پہلے نون لیگ کو کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ وہ ان سارے پروجیکٹس کے بارے میں بتائے. بدقسمتی سے وزیر اعظم کے دورے سے 1 دن پہلے آپ نے ہم پہ یہ ساری حقیقت بیان کی ہے, جبکہ سوشل میڈیا میں ادھر ادھر PTI سارے جھنڈے گاڑ چکی ہے. ہم جانتے ہیں کہ 2016 میں جو منصوبہ تھا گرین بس کا وہ 3 دفعہ ایکسٹینڈ ہوا.
पहले गुरु मंदिर तक पहुंचा, फिर टावर तक पहुंचा, फिर डाकिया तक चला गया, इसी तरह K4। अच्छा ये बताइए कि जो सारे मंसूबे जिनके बारे में आपने बताया है, क्या उस टाइम की सूबाई हुकूमत भी इसके बारे में रोड़े अटकाती थी? क्या अभी भी आपको ऐसा ही लगता है कि जो विफाक जो भी कुछ अकेला अनाउंस कर देगा कल सीएम साहब को तो साथ लेंगे नहीं, तो ये फिर ख्वाब ही रहेंगे, ख्वाब शायद कभी ताबीर ना हो सके, ऐसा कुछ है? एक तो फ़र्क आपने सवाल अच्छा पूछा, फ़र्क देख लें कि सूबाई हुकूमत तो उसी पार्टी की है ना, पीपल्स पार्टी की, जो हमारे वक्त में थी, उनके वक्त में भी है। फिर भी हमने मंसूबा आगे लेके चले गए। तो सूबाई हुकूमत अगर रोड़े अटकाती है, जिसकी वजह से 162 बिलियन जो अनाउंस किए थे सितंबर 2018 में, उसका एक पैसा भी नहीं आया, और पिछले साल जो 1100 बिलियन अनाउंस किए थे उसका एक पैसा नहीं आया, तो सूबाई हुकूमत तो हमारे वक्त पे नहीं, वही पीपल्स पार्टी थी। तो आपको जाहिर सी बात है साथ मिल के चलना पड़ता है, और मुश्किलात होती हैं, आपकी अपनी पार्टी होती है। अगर यही मैंने कहा ना, जैसे लाहौर में प्रोजेक्ट होता है। दूसरी बात यह है कि आप ज़ाहिर है आपकी नज़र ज़्यादा है कि आप कह रहे हैं कि PMLN जाग गई है, तो हम तो अप्रैल में भी जागे थे, और पूरे कराची में सिर्फ नून लीग के ही नारे लगते थे जब मुफ्ती इस्माइल का इलेक्शन हो रहा था 2009 में। तो वहाँ भी हमें आखिरी वक्त में ट्रॉफ़ी मिल चुकी थी, और आखिरी वक्त में छीन के किसी और को दे दी गई थी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपनी कमज़ोरी बिल्कुल हम मानते हैं कि हम उतना शोर नहीं मचाते हैं जितना हमें मचाना चाहिए। और इसी वजह से मैंने कहा कि हमें अगर देर हो गई है तो ठीक है, लेकिन हमें एहसास है कि हमें बार बार ये बताने की ज़रूरत है, और कराची के अवाम तक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं, जाके उनको बताने की ज़रूरत है, बिकॉज़ हमारी हमदर्दियाँ कराची के अवाम के साथ हैं। और इसी वजह से हमने ये इतने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे। और मैं ये दोबारा दोहराऊँगा कि कोई ऐसा शहर नहीं है बाशमूल लाहौर जिसमें वफाकी हुकूमत ने कोई एक पैसा भी ओवर एंड अबव NFC अवार्ड दिया हो, सिवाय कराची का। प्रोजेक्ट है आप लोगों के, एक जो आपने डिस्कस करना भूल गए शायद, एक मोटरवे नवाज शरीफ के दौर में बना था, कराची से हैदराबाद तक बन गया था, आगे सक्खर से मुल्तान तक बनना था, जो आज तक नहीं बन सका है। तो वो नहीं बन सका। दूसरा जो बनाया था उसी की मेंटेनेंस अब ऐसी हो गई, आपको लगता है किसी गांव की सड़क पे सफ़र कर रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस ही नहीं हो पा रही है। और दूसरा KCR मंसूबे का कल इफ्तिताह करने आ रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म, वो संग बुनियाद रखना है। इसका तो इफ्तिताह शेख रशीद ऑलरेडी कर चुके हैं, तो संग बुनियाद के सर। और दूसरा आपके दौर में से CPEC में शामिल किया गया था, जो कि अब CPEC से बाहर हो गया, बाहर निकाल दिया। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि CPEC का तो अभी CPEC का अंदाज़ा आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना ख़राब है कि 2 साल के बाद जो जॉइंट मिनिस्टेरियल कमेटी है CPEC की, 2 साल के बाद पहला इजलास हुआ है, अभी पिछले हफ्ते 3-4 दिन पहले, जिसके बाद असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो चाइना के साथ हमारे रिलेशंस, क्योंकि जब एक मिनिस्टर जिस तरह मुराद सईद या शहरियार अफरीदी उठ के CPEC के बारे में, CPEC के प्रोजेक्ट्स के बारे में, सिर्फ नून लीग को ख़राब दिखाने के लिए CPEC के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया, तो जाहिर सी बात है CPEC तो फिर बिल्कुल बंद हो जाना था। और आपने सही कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे का तो शेख रशीद ने कब कमिटमेंट की थी, और ये प्रोजेक्ट था बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ हमने इसको कमिट करवाया था चाइना को CPEC के अंडर करने के लिए। अब कराची सर्कुलर रेलवे CPEC का मंसूबा नहीं रहा, और वो कह रहे हैं पोर्ट कासिम का जो मंसूबा है वो CPEC का मंसूबा है, क्योंकि उसका हिसाब अली जैदी से हम मांगेंगे 2 साल के बाद। ज़ाहिर है $3.5 बिलियन का प्रोजेक्ट जो है वो तो इतना बड़ा मंसूबा है कि ज़ाहिर है 500 बिलियन 600 बिलियन की हम बात कर रहे हैं रुपए की, वो कब आएंगे और कब लगेंगे और कब शुरू होगा, कब प्लान होगा, तो वो अली जैदी को भी पता है कि वो जा चुके होंगे हुकूमत से, और हिसाब किताब देना नहीं पड़ेगा। लेकिन मोटरवे, अब देखें ना, मोटरवे का ये जब कोविड आया है तो बहुत से लोगों ने, जहाज़ का सफ़र नहीं था पहले अवेलेबल, या थोड़ा सा डर गए थे लोग, तो पहली दफ़ा यहाँ से कराची से पेशावर तक, हज़ारा और सारी जगह सफ़र किया। और आपको भी पता है, आपके पास भी वीडियोस आई होंगी, अब पता चला कि मियां नवाज शरीफ क्या इस मुल्क में तरक्की छोड़ के गया, किस किस्म का नेटवर्क छोड़ के गया। और वही इमरान खान साहब जो कहते थे रोडों से नहीं तरक्की होती है, जब वो तख्ती चेंज करने आते हैं तो कहते हैं जब तक रोड्स नहीं बनेंगे तो तरक्की कैसे होगी। जब हम कहते थे कि भाई आपको ये बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं आती है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो तरक्की कहाँ से आ सकती है, तो वो आपने देख लिया, ना मेंटेन करना आता है, और जो हमने छोड़ा था हिस्सा वही छोड़ा, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। ये बताइएगा कि ग्रीन आयरन मंसूबे का आप क्रेडिट ले रहे हैं, क्यों ना लें, क्रेडिट
لے رہے ہیں جی تو جب بھی بارش ہوتی ہے تو ڈسٹرکٹ سینٹر ڈوب جاتا ہے. جی. اس کی وجہ سے حکومت یہ بتاتی ہے کہ گرین لائن منصوبے کی بنیادیں نالے پہ بنا دی. ٹھیک ہے, تو یہ ذمہ داری بھی آپ لیں گے جو سینٹر ڈوب رہا ہے. دوسرا یہ بول کے آپ نے کریڈٹ دینے کی بات کی, تو A4 منصوبہ جو اس کا ڈیزائن ہی غلط بنا تھا جو ڈیزائن ہوا ہے, تو یہ بھی ذمہ داری لیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تختیاں لگانا کمال ہے, ٹھیک سے کام کرنا ضروری ہے. بات سنیں, 3 سال میں پہلے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اگر پانی کھڑا ہو جاتا ہے یا ڈیزائن میں کہا تھا تو اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی کام ہے یا نہیں ہے. اس کا مطلب آپ کو تو کچھ نہیں آتا نا. میں اگر ہوتا یا ہماری حکومت ہوتی تو ہم رسپانسبل ہوتے نا کہ پانی کا کوئی سسٹم ایسا ہو کہ وہاں سے نکل سکیں, یہی کرتے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جی آپ 3 سال کے بعد اب تو بسز اب کیوں منگوا رہے ہیں, اب بسز کیوں منگوا رہے ہیں؟ اور بسز 40 بسز لیٹ منگوانے کا 3.25 سال کا ریزن یہ دیا ہے کہ کووڈ آ گیا تھا. انہوں نے پانی کی وجہ سے تو نہیں بتایا. سو ہر بڑے منصوبے میں پرابلمز آتے ہیں, کبھی ڈیزائن کا بھی ہو سکتا ہے, اس کو ری ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. لیکن PMLN پہلی پارٹی ہے جس نے اپنے دور میں منصوبے شروع کیے اور مکمل کیے. میں نے آپ کو بتایا پورٹ قاسم میں ہم نے 660 میگا واٹ کے 2 پروجیکٹ شروع کیے اور مکمل کر دیے. ہم نے LNG ٹرمنل جو ہے شروع کیا اور مکمل کر دیا, چل رہا ہے نا. لاہور کا میٹرو 2012 میں مکمل, 2013 میں مکمل ہوا تھا, چل رہی ہے. 8-9 سال ہو چکے ہیں. ملتان میٹرو چل رہا ہے, پنڈی میٹرو چل رہا ہے, اورنج ٹرین چل رہی ہے. ہمارے تو سارے منصوبے چل رہے ہیں. ہب میں جتنے پروجیکٹس لگے ہیں چل رہے ہیں. نیوکلیر پاور چل رہا ہے. بجلی پورے پاکستان میں مل رہی ہے, سب کو, انڈسٹری کو مل رہی ہے. 18-20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے منصوبے ہم نے کیے ہیں نا. مشکلات بھی آتی ہیں, چیلنجز بھی آتے ہیں, لیکن آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہوتا ہے. یہ کیا کہ جی یہ نہیں ہو سکا, یہ وہ گئے تھے, تو بھائی آپ نے پھر کچھ نہیں کرنا نا. اگر کچھ نہیں کرنا, جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے PTI کو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم اتنے نااہل ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہاں تو نواز شریف کے نام پر ویکسینیشن ہو جاتی ہے, آپ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ چھوڑ دیں نا. کس کی سازش ہے؟ میڈم مریم کا بیان آیا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے گناہ میں ہم شریک نہیں تھے, تو کون تھا؟ کیا شہباز شریف اس میں شامل تھے؟ کیا ان کو اس بارے میں پھر معافی مانگنی چاہیے اگر اس گناہ میں شریک نہیں تھے؟ جو مریم نواز نے گناہ کا لفظ یوز کیا تھا وہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے بتانے کا کہ مریم نواز اس فیصلے میں شامل نہیں تھی. اور یہ ایک کوئی ایسی عجوبی بات تو نہیں ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, اس میں مختلف رائے ہوتی ہے. مریم نواز کی رائے میں ایکسٹینشن کے فیصلے میں وہ شامل نہیں تھی. جو شامل تھے ان کی بھی کوئی منطق تھی, کوئی بیک گراؤنڈ تھا کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے. میرے سے پوچھا تھا کہ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے, تو میں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نہ دیکھیں ایکسٹینشن. ابھی ان کا جو چیئرمین نیب کا آ رہا ہے, کیا پاکستان, ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ اتنا ٹیلنٹڈ ملک کوئی نہیں ہے, اور وہاں میں ایک نیا چیئرمین نیب نہیں مل سکتا. مطلب اس کو چھوڑ دیں کہ وہ کتنے کم ظرف ہیں, ان کو چھوڑ دیں کہ انہوں نے PMLN کے ساتھ کیا کیا, تباہی کی ہے PMLN کے ساتھ, وہ سب چھوڑ دیں. لیکن کیا ہمیں ایک نیا نیب چیئرمین نہیں مل سکتا؟ اور پھر کہتے ہیں پوری دنیا ہمارے اوپر ہنستی کیوں ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. چیئرمین نیب کیا بن کے آئیں گے؟ اچھا, فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن سے کوئی جو ہے خاص کر PMLN